کہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بہانہ نہیں بناتے، ان کے سامنے کوئی بہانہ نہیں ہوتا. کامیاب لوگ بہانے باز نہیں ہوتے، ان کی زندگیوں میں کوئی بہانہ نہیں ہوتا. میں آج کامیاب بزنس مین ہوتا اگر میرے والد صاحب مجھے پیسے دے دیتے، بہانہ. میں بھی پڑھ جاتا اگر میرے گھر کے حالات اچھے ہوتے، بہانہ. میری زندگی میں بھی بہت آرام اور سکون ہوتا اگر میرے بہن بھائی زیادہ نہ ہوتے، مجھے ان کو پالنا پڑ گیا، بہانہ. میری زندگی بھی آج خوشحال ہوتی اگر والد صاحب نے کچھ کیا ہوتا، زندگی میں کوئی کما کے جاتے تو آج میں بھی کچھ کر لیتا، بہانہ. یہ سارے بہانے ناکام لوگوں کے ہیں، فیل لوگوں کے بہانے ہیں. یہ کامیاب انسان کبھی بہانے نہیں بنائے گا، وہ اپنی تمام کامیابی کو اٹھاتا ہے اور اپنے سر کے اوپر سجا لیتا ہے. میں نے کل بھی عرض کیا کہ آپ ایک فیل طالب علم سے پوچھیں جو ایف اے میں بی اے میں فیل ہو گیا ہے، وہ کہے گا نصاب بہت مشکل تھا، سلیبس بہت مشکل تھا، پیپر تو اتنا مشکل آیا کہ وہ میں کر ہی نہیں سکا. اصل میں اس لیے فیل ہو گیا کہ رات کو پڑھ نہیں سکا. میں والد صاحب کی طبیعت خراب تھی، والدہ کی طبیعت خراب تھی. میں اس لیے فیل ہو گیا کہ دیکھو یار میں کام بھی تو کرتا ہوں نا ساتھ، تو اس لیے فیل ہو گیا، پڑھ نہیں سکا، ٹائم نہیں دے سکا اسے. دیکھو میں اس لیے فیل ہو گیا کہ پیپروں سے پہلے میں بیمار ہو گیا تھا. تھاؤزنڈز آف ایکسکیوزز، بہت سارے بہانے، لیکن یہ سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے. آپ کسی بہترین نمبروں والے سے پوچھیں، اسے بلائیں اور اس سے یہ کہیں بچے تم بتاؤ کہ تم کیسے اتنے اچھے نمبر لے کے آئے ہو، تو وہ صرف ایک بات کرے گا کہ میں نے محنت بہت زیادہ کی، میں نے محنت بہت کی ہے. کیا اس کے گھر کے حالات خراب نہیں تھے؟ کیا اس کو رات کو سردرد نہیں ہو رہی تھی؟ کیا اس کے پاس اس وقت بیماری کے معاملات نہیں تھے؟ کیا اس کے گھر میں پرابلم نہیں تھی؟ جی تھی، لیکن اس نے اپنی پڑھائی کو سب سے اوپر رکھا اور کوئی بہانہ نہیں بنایا اور وہ کامیاب ہو گیا. ہمارے ناکام لوگوں میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت سارے بہانے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا بہانہ ملک کے حالات خراب ہیں. حالات بہت خراب ہیں، اس لیے چونکہ سارے فیل ہو رہے ہیں تو میں بھی فیل ہو گیا ہوں. سادہ سا کام کہہ کے تو اپنی تمام سستی، اپنی تمام جو ہے وہ بے وقوفی کو ملک کے اوپر ڈال دی. لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی ہے جی، لائٹ بہت جاتی ہے، لہذا کام کہاں چلے. اس طرح کے بہانے بازیاں وہ کریں گے. اگر آپ جیدار ہیں، آپ محنت کرنا جانتے ہیں، آپ کو کامیاب ہونا ہے، آپ نے کچھ کرنا ہے زندگی میں، تو آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ایک بہانہ نہیں ہوگا. کتنے ہوں گے بولیے؟ 100 ہوں گے. وہ 100 بہانے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. نکھٹو پھتو قسم کے انسان ہیں آپ. بہانے بنانے والے نکمے لوگ ہوتے، اور جو کامیاب ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی بہانہ نہیں. یہ دوسرا اصول ہے. بہانے بازیاں بند کریں اور رزلٹ دکھائیں. زندگی میں کوئی رزلٹ لے کے آئیں. وہ رزلٹ یہ چیخ چیخ کر بتائے گا کہ آپ نے کامیابی کی ٹھان لی تھی اور اللہ نے بھی آپ کی مدد کی ہے. God helps those who help themselves. اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتا ہے. جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتا. آقا علیہ السلام کے پاس کیا نہیں تھا؟ حضور علیہ السلام کے پاس کیا نہیں تھا؟ آپ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کی چابی بردار ہیں، آپ کے پاس شہرت بھی تھی،
حسن بھی تھا، خوبیاں بھی تھیں، امانت بھی تھی، دیانت بھی تھی، صداقت بھی تھی، ہر شے اللہ نے اپنے ہمارے نبی کو دی تھی. لیکن حضور نکلے اور یہ کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں استعمال کروں گا، مولا تیرے دین کو پھیلا کے چھوڑوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. کوئی بہانہ نہیں بنایا میرے نبی نے، اور حضور نے اس کائنات میں دین اسلام کو نافذ کر کے دکھایا. اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. یہ دوسرا اصول. مین ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ والد ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ زندگی کی کسی بھی سٹیج میں ہیں، اگر آپ بہانے باز ہیں تو آپ ساری زندگی کڑیں گے، ساری زندگی پریشان رہیں گے، ساری زندگی آپ کے بچے 2 وقت کی روٹی کو ترسیں گے، کیونکہ آپ بہانے باز ہیں. آپ جو بھی سہولت دینا چاہیں گے آپ کے پاس اس کا بہترین بہانہ ہوگا. کام نہیں ملے آج، اب جن کو مل گیا وہ سارے کیا آسمان سے اترے ہیں؟ انہیں کیوں ملا ہے؟ تیرے بچے ساری زندگی ترسیں گے. کیوں؟ کیونکہ تو بہانے باز ہے. اور محنت کرنے والا نکلتا ہے اور اپنا مقصد پورا کر کے آتا ہے، اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوتا. لہذا آج کے بعد بہانے بند اور کام شروع. انشاءاللہ کہہ دیجیے.